السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے اور آج ہم سورہ ہود شروع کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی آیات 163 ہیں اور اس کے رکوع 10 ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب جس کی آیات مضبوط ہیں، پھر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، حکمت والے خبردار کی طرف سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور کہ تم اپنے رب سے مغفرت چاہو، پھر اس کی طرف توبہ کرو کہ مقررہ وقت تک وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا، اور پھر بندگی والے کو اس کی بزرگی بخشے گا، اور تم پھر جاؤ گے تو میں تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنتا ہے یہ کافر اللہ سے چھپنے کے لیے اپنے سینے میں پیٹتے ہیں، سنتا ہے جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں۔ اللہ ان کی خفیہ اور ظاہری باتوں سے خبردار ہے، وہ دل کی بات جانتا ہے، اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اس کا مسکن اور ٹھکانہ جانتا ہے، سب کھلی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے۔ جو تو کہے کہ تم مرنے کے بعد پھر اٹھو گے، تو البتہ کافر کہیں گے کہ یہ بات تو صاف جادو ہے، اور اگر ہم ایک مدت مقرر تک ان سے عذاب روکتے ہیں تو ٹھٹھے سے کہتے ہیں کس چیز نے اسے روک رکھا ہے جو نہیں آنا۔ سنتا ہے جس دن ان پر عذاب آئے گا ان کی طرف موڑا نہ جائے گا، اور جس چیز پر ٹھٹھا کرتے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں پھر اس رحمت کو اس سے چھین لیں تو وہ نا امید اور نا شکرا ہوتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد اسے پہنچنی نعمتیں چکھائیں تو کہتا ہے میری سختیاں چلی گئیں، تو وہ خوشی کرنے والا اور شیخی خوار ہے۔ مگر جو ثابت قدم اور نیک اعمال ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ سو اے محمد، شاید تو وحی کی باتیں جو تجھ پر نازل ہوئیں چھوڑ بیٹھے گا اور تیرا دل اس سے تنگ ہو جائے گا، اس سے خیال سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہ نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہ آیا، تو ڈر سنانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ کیا کہتے ہیں اس سے جھوٹ باندھا ہے، تو کہ ایسی جھوٹ باندھی ہوئی تم 10 ہی آیتیں لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے پکار سکتے ہو پکارو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تمہاری بات قبول نہ کریں تو جانو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پس کیا اب تم حکم مانتے ہو؟ جو کوئی حیات دنیا اور اس کی زینت کا طالب علم ہے، ہم اسے دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ پورا دیں گے اور اس میں انہیں نقصان نہ ہوگا۔ یہ وہی ہے جس کا حصہ آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور ان کے اعمال آخرت میں ضائع اور باطل ہیں۔ بھلا ایک شخص جو اپنے رب کی کھلی راہ پر چلے، اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیا وہ پہلے مذکورہ کے برابر ہے؟ اور اس کے آگے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت سے وہی اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کے سچے پیرو ہیں، اور جو بھی فرقوں میں سے قرآن کا منکر ہے سو اس کے وعدہ کی جگہ آگ ہے۔ پس تو اے محمد قرآن کی نسبت شک میں نہ رہ، وہ تیرے رب سے حق ہے، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور اگر گواہ کہیں گے یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ سنتا ہے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ آخرت کے منکر ہیں، اور وہ ملک میں بھاگ کر ٹھکانہ
نہ حاصل کر سکیں گے، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست نہیں۔ ان کو عذاب ملے گا، وہ سن نہیں سکتے اور نہ دیکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور جھوٹ جو باندھا ان پر گم ہو گیا۔ بے شک وہ آخرت میں سب سے زیادہ ضیاء کار ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور ایک نیک کام کیے اور رب کے سامنے عاجزی کی، وہ بہشتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دو فرقوں مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھتا اور سنتا، کیا مثال میں دونوں برابر ہیں؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صریح طریقے لایا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ میں تمہاری نسبت دکھ دینے والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار کافروں نے کہا کہ ہم تجھے اپنی ہی مانند ایک آدمی دیکھتے ہیں اور ہم تیری تابع ہیں، ان لوگوں کے سوا نہیں دیکھتے جو ہمارے کینے ظاہری سمجھ کے آدمی ہیں، اور ہم تم میں سے اپنی نسبت کچھ فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ بولا اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے حجت پر ہوں اور اس نے مجھ پر رحمت کی ہے، پھر یہ کیفیت تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ کی گئی، تو کیا وہ رحمت زبردستی تمہارے اوپر چپٹ سکتے ہیں اور تم اسے ناپسند بھی کرتے ہو؟ اور اگر اے قوم میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا بدلہ صرف اللہ پر ہے اور میں ایمانداروں کی طرف نکالنے والا بھی ہوں۔ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن تم مجھے صاف جاہل نظر آتے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ سے بچانے میں کہ کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور تم میں سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب دان ہوں، اور انہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان کے حق میں جنہیں تمہاری آنکھیں بحقارت دیکھتی ہیں نہیں کہتا کہ اللہ انہیں بھی کچھ بھلائی نہ دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر ایسا کہوں تو بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ بولے اے نوح، تو ہم سے جھگڑا اور بہت جھگڑ چکا، اب لے آ جو ہم سے وعدہ کرتا تھا اگر تو سچا ہے۔ بولا اس کو اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم بھاگ کر اسے تھکا نہ سکو گے، اور اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے گا تو میری نصیحت تمہیں مفید نہ ہوگی، اگرچہ میں تم کو نصیحت کرتا بھی چلا جاؤں۔ وہ تمہارا رب ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بنا لایا ہے؟ تو کہہ اگر میں اسے بنا لایا ہوں تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور جو گناہ تم پر ہے اس سے بھی میں بالکل بے تعلق ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں اب ان کے سوا اور کوئی ایمان نہ لائے گا، سو اس پر غم نہ کھا جو وہ کرتے ہیں، اور جو ہماری اسی کی موافق تو ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا، اور ہم سے ظالموں کی نسبت نہ بول کہ وہ غرق ہوں گے۔ وہ کشتی بناتا تھا، اس کی قوم کے سردار جب اس سے گزرتے تو اس پر ہنستے۔ نوح نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہم پر ہنستے ہو سو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر رسوائی کا عذاب آئے گا اور اس پر دائمی عذاب اترے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو نوح نے جوش مارا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے 2 عدد جوڑا، اور سوائے اس کے جس کی نسبت پہلے حکم ہو چکا ہے اپنے اہل کو جو ایمان لائے ہیں سب کو کشتی میں چڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ایماندار تھوڑے تھے، اور بولا کشتی کا ٹھہرنا اور چلنا اللہ کے نام سے ہے، تم اس پر چڑھو، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی کو ان کی ایسی موجوں میں کہ پہاڑ کی مانند تھی لیے پھرتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کنارے پر تھا کہ کشتی میں نہ آیا تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔